کی خبر بات چل رہی ہے 2 دن سے پچھلے. کیا ٹیلی فون آئے گا؟ کیا ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن انٹروین کرے گی؟ اور اگر کرے گی تو کیا ہوگا؟ اور اس میں جس پارٹی سے آپ بات کریں گے اس کے مطابق ہی پھر جواب ملتا ہے. لیکن یہ سوال ہے اور لگتا یہ ہے کہ شاید ریپبلکنز اتنی خوشی نہیں منا رہے جتنے پی ٹی آئی والے خوش ہیں. کیا یہ خوشی ایک مس پلیسڈ ہے؟ لیکن پچھلے دنوں بات چل رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب بات نہیں کر رہے، اور جب بشرا بی بی رہا ہوئی اور پھر ان کی ہمشیرہ دونوں ان کو رہائی ملی، پھر ہم نے دیکھا تقریباً کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کی ضمانت ہوئی جو مئی 9 کے مقدمات کے اندر تھے. 30 ایم پی ایز اور دوسرے لوگ بری ہوئے مئی 9 کے. تو پورے ملک میں بات پھیل گئی شاید کوئی ڈیل چل رہی ہے، ورنہ یہ سب کچھ کیا ہوتا. پھر امین گنڈا پور صاحب کے کوئی ایسے بیان تھے جس میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کا کوئی رول تھا بشرا بی بی کے باہر آنے میں. بعد میں وہ ریٹریکٹ ہوا، لیکن شروع میں یہ تاثر ملا. لیکن سب سے زیادہ بڑی بات ہوتی تھی خاموشی، کہ خان صاحب 4 دن ہو گئے ہیں، 5 دن ہو گئے ہیں، بات نہیں کر رہے، تو یہ مانی خیز خاموشی کیوں ہے؟ وہ خاموشی تو آج ٹوٹ گئی ہے. اور آج جب انہوں نے وہاں پہ بات کی صحافیوں سے اور وکلا سے، میں کچھ چیزیں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو. میں تو شروع سے ہمیشہ سے میرا سانس ہے کہ کوئی ڈیل ابھی نہ آفر ہوئی ہے نہ بات ہو رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ایک چیز چل رہی تھی. لیکن آج وہ بڑا کھل کے بولے. انہوں نے کہا ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سنسرشپ ہے، میں نے اخبار دیکھے ہیں، میرا بیان کوئی نہیں چھاپتا. پھر انہوں نے کہا کہ حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے. یہ تو مائلڈ باتیں ہیں. اب آتے ہیں اصل میٹ آف دا ڈسکشن میں. انہوں نے کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا. موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی. اس پر پارلیمنٹ پر قانونی بحث ہونی چاہیے تھی. یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی. تو یہ جو ایشو چل رہا تھا کہ جی بڑا ہاتھ ہلکا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، فوجی قیادت پہ، وہ تو آج اٹ ہیز بین پٹ ٹو بے. پھر 2-3 باتیں انہوں نے اور کی. انہوں نے کہا کہ جی میں پیغام دے رہا ہوں پارٹی کو، بالخصوص قیادت کو پیغام دے رہا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں، اور احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی، اور جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. پھر ٹرمپ والی بات، جب یہ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے باجوہ کی طرح حسین حقانی کو استعمال کر کے میرے خلاف لابی کی گئی، اس پہ یقین کیا. پھر یہ کہا میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا. سوال اٹھتا ہے کہ کیا شروع وہاں سے ہوگا یا نہیں، اس کا بھی جواب آج ڈھونڈیں گے. اور کہا کہ میری 2 غلطیاں میں تسلیم کرتا ہوں. ایک، جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے. دوسرا، میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، نو میٹر واٹ میرا نام آپ پرماننٹلی ECL پہ ڈال دیں. تو آج یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی ہے. اب 2-3 سوال اٹھتے ہیں. کیا کوئی بات ہو رہی تھی جو ختم ہو گئی اور اب عمران خان صاحب گرج رہے ہیں، یا کیا وہ نومبر کے اس رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ صدر کا، اور اس کے بعد ایک نئی اسٹریٹجی آ رہی؟ کیونکہ بہرحال ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ امریکن اس ڈیولپمنٹ کے اوپر گورنمنٹ میں بھی پریشانی ہے، اور گورنمنٹ کے لوگ بڑا اس پہ سخت بیانات بھی لے رہے ہیں. کل ہمارے پروگرام میں بھی بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو بہت زیادہ اس تک زبان استعمال کی. وہ بھی ذرا سن لیں کہ انہوں نے کل کیا کہا. انہیں پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں جو ہے وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں. جھوٹ بولنا، ہٹ درمی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اپنی جو ہے وہ بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا. وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، جس طرح سے اس نے وہاں پہ اکٹھا کر کے لوگوں کو ہنگامہ کروایا تھا، تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں. رانا صاحب، آپ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر آپ بن رہے ہیں امریکہ کا اگلا، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ انلیگل کام کرتا ہے، یہ تمام آپ قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے. آپ ریئلائز کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کے پولیٹیکل جی نہیں، میں بالکل ریئلائز کر رہا ہوں، اور یہ سارے کام وہ کرتا رہا ہے. یہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو یہ تو اب حقیقت ہے. میرے نہ کہنے سے یا میرے کہنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، نہ کہنے سے وہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے. وہ ملک سے
سے باہر چلا گیا تو اس کا سارا بیانیہ، اس کی سیاست، اس کی یہ جیل، یہ ہر چیز جو ہے یہ کھجل ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی، اور پارٹی بھی اس کی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی۔ واپس آنے کے لیے پھر 10 سال لگتے ہیں، 8-10 سال لگتے ہیں۔ چلا خیر، ملک تو نواز شریف صاحب بھی 2 بار چھوڑ کے گئے تھے، پھر واپس آ کے حکومتیں بھی مل گئیں۔ اینی وے